أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کا شان نزول بڑا لمبا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ منورہ آنے کے بعد. چونکہ جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد سے آپ بیت اللہ نہیں آئے تھے, مکہ مکرمہ نہیں آئے. ایک مرتبہ وہ بدر بھی ہو گیا, احد بھی ہو گیا, احزاب بھی ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ نے احرام باندھا ہے اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے حلق کر دیا. یہ خواب دیکھا, لیکن خواب جیسے دیکھا اور صحابہ کے سامنے بیان کیا. چونکہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. ہمارے خواب, آپ کے خواب کبھی سچ بھی ہوتے ہیں, کبھی جھوٹ بھی ہوتے, کبھی شیطانی وساوس ہوتے, کبھی دن بھر میں جتنے اعمال آدمی کرتا ہے تو وہی رات میں خواب میں دیکھ لیتا ہے. اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ خواب کی 3 قسمیں, ایک انسانی تصورات, دوسرے شیطانی خیالات اور تیسرے اللہ کی طرف سے صحیح مبشرات. انسانی تصورات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دن بھر کوئی کام کرے, صرف دنیا کرے, اور جیسے رات میں سوئے تو ان کو نوٹوں کا ڈھیر دکھے اور وہ یوں نیند سے اٹھے تو بعد میں ٹک ٹک نیدم کرنا کشیدہ. تو یہ انسانی تصورات ہوتے ہیں کہ آدمی دن بھر کسی چیز کا خیال کرے اور آدمی وہی خواب میں آ جائے. اور دوسری قسم شیطانی تصورات کی, یہ عموماً خواب 11 بجے کے بعد ہوتے, 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے کے درمیان کے خواب. یہ شیطانی تصورات ہوتے ہیں, ڈراؤنے خواب, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو. رکو نہیں, تھتکار دو. تھتکارنا کہتے اس کو. اور کروٹ, جس کروٹ پر سوئے ہو کروٹ بدل کر
جو آدمی دن میں جتنا سچا ہوتا ہے اس کے خواب رات میں اتنے سچے ہوتے ہیں. اس لیے خواب میں سچا ہونے کا تعلق اور صحیح ہونے کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، سچائی سے ہے، امانت داری سے. اگر کوئی کافر سچا اور امانت دار ہے تو اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اس لیے انبیاء تو سچوں میں کے سچے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی انسان سچا نہیں ہوتا. اس لیے انبیاء کے خواب عموماً اللہ کی وحی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے جب خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ انی رأیت فی المنام انی اذبحک. بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے فرمایا افعل ما تؤمر. ابا جو تم نے خواب میں دیکھا وہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا خواب کوئی اوروں کا خواب نہیں ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی نے یہ خواب دیکھا کہ احرام باندھ کر مکہ میں طواف کیا، صفا مروا کے درمیان صحیح کی حلق کیا، حدیث پاک میں صحابہ کے سامنے بیان کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی چلنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے مدینہ میں اعلان کیا، آزو بازو کے دیہات والوں نے بھی اعلان کیا کہ بھائی چلنا ہے تو چلو. 1400 صحابہ کرام کی جماعت بن گئی. اور ساتھ میں تلواریں بھی لے لی کہ ممکن ہے قریش، اور اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں کہ یہاں سے فون لگا دے ہم آ رہے وہ جا رہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کون کب آئے گا کہاں جائے گا. 1400 کی جماعت لے کر چلے جانے لگی. چلتے 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 تو قریش مکہ کو دھمک لگی. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی آ رہے. انہوں نے مخبری کے لیے، خبر رسانی کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں پر کچھ لوگوں کو رکھ دیا. تو خبر رسانی کا سلسلہ ایسا ہوا کہ جس نے بھی دیکھا پہلے پہاڑ والے نے اس نے دوسرے کو اشارہ کیا یوں کر کے، پھر تیسرے نے، چوتھے نے، اس طرح اشارہ کرتے کرتے مکہ میں پتہ چل گیا کہ واقعی میں خبر صحیح ہے. اللہ کے نبی آئے تو باہر ہی اللہ کے نبی کو روک دیا گیا. مقام حدیبیہ جس کا آج نام شمیسہ ہے، شمیسہ جدہ کے راستے پر ہے، جہاں سے حج کا علاقہ شروع ہوتا ہے کہ وہاں اگر ایک عمرہ کرنے والا یا حج کو جانے والا اگر شمیسہ چلے جائے، حدیبیہ چلے جائے تو وہاں سے وہ احرام باندھ کر آ سکتا ہے. جدہ سے مکہ آتے اور درمیان میں ایک ایسا دو راستوں کے درمیان میں ایسا قرآن بنا ہوا ہے، یعنی یہ راستہ یہ جدہ ہے یا یہ مکہ ہے، تو مکہ اور جدہ کے بیچ میں ایسا ریحان بنا ہوا ہے. ریحان سمجھتا نا، قرآن شریف اس میں رکھا جاتا ہے. وہ ایسا اس طرح بنا ہوا ہے، درمیان سے رہا اس طرح پھیلا ہوا ہے، قرآن کی شکل نہیں بھی ہے. وہ ایک شمیسہ حدیبیہ، وہاں پر آ کر اللہ کے نبی رکے تھے. قریش مکہ کی طرف سے بدیر میں حرم آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہیں جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حجی ہے، حجی کہتے ہیں اونٹ اور بکروں کو ساتھ لے کر آنا. اس زمانے میں جب کوئی پیدل اگر وہ آتا تھا یا سواریوں پر آتے تو اپنے ساتھ ایک جانور بھی ساتھ لے کر آتے جو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نام پر لے جاتے. اس کو کیا کہتے؟ حدی. کیا کہتے؟ حدی.
حذیفہ بن ورقہ نے بات چیت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حذیفہ بن ورقہ واپس گیا مکہ، قریش نے مکہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو شاید عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑائی جنگ کے لیے نہیں آئے، اگر چاہتے تو عمرے کی اجازت دے دو۔ قریش مکہ نے کہا اگر ہم اجازت دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر اجازت دیں گے۔ اس لیے بات چیت کرنے کے لیے عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجو، یہ بات کرنے میں بڑا ماہر ہے، مدبر ہے، سردار ہے۔ اور عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجے، اور عروہ بن مسعود الثقفی جب وہاں پر پہنچے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، بات چیت کی، اللہ کے نبی نے وہی بات کہی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اور وہ مسعود الثقفی کہنے لگا کہ نہیں آپ چلے جاؤ، کہنے لگے نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ اس وقت روح مسعود الثقفی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوکتے تھے، تھوک کر کے تو صحابہ کرام ایسا ہاتھ لے لیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کا تھوک اپنے ہاتھ پر لے لیتے۔ اللہ کے نبی کو وضو اگر کرتے تو وضو کا پانی گرنے سے پہلے صحابہ لے لیتے۔ اور وہ ابن مسعود الثقفی نے جب یہ دیکھا اور جب دونوں کی بات چیت چل رہی تھی تو وہ ابن مسعود الثقفی نے ایسے اللہ کے نبی کو داڑھی کو بات کرتے کرتے ایسے داڑھی کو ہاتھ لگایا، اوپر اپنے پیچھے نے کہا اللہ کا دشمن پڑے ہے تو اللہ کے نبی کے قریب مت آ۔ پھر اللہ کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صرف صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت بڑا غصہ آیا جب اللہ کے نبی کو اسے عروہ نے کچھ غلط کہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گالی پہن دی، اقصص بدر اللہ، لات کے بتوں کا نام تھا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا جا لات کی شام کا چاٹ، یہ گالی ہے عربی میں، اقصص بدر اللہ، اتنا۔ تو جب عروہ بن مسعود نے یہ عاشقانہ اور یہ پروانوں کو جب دیکھا کہ یہ تو پروانے جلنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کی ذات پر قربان ہونے کے لیے بیٹھے، جب عروہ بن مسعود الثقفی واپس آیا سارے قریش مکہ کو جمع کر کے کہنے لگا میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں ہرقل قیصر روم کے دربار میں گیا، لیکن میں نے جس طریقے سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، عشق کرتے، میں نے کسی کو بھی اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میری بات مان لو کہ محمد کو آنے دو۔ ان کی ہمیں بات چیت چل رہی تھی، ادھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ شاید یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پہلے بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر ہماری رائے ہے کہ تم مکہ جا کر مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مکہ میں کوئی میرا رشتے دار نہیں ہے، ممکن ہے سارے مکہ والے مجھے پکڑ کے میرے سب کو دشمن تکلیف پہنچائیں گے، میری رائے یہ ہے کہ عثمان غنی کو بھیج دو، کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بڑے اونچے خاندان کے تھے اور ان کے بہت سے حنیف بھی ماں تھے، رشتے دار بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا، وہاں جا کر جو غریب مسلمان ابھی ان کے پاس قید و بد کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھی پہنچے، اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا، کہنے لگے گھبراؤ نہ، جلدی اللہ فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے سرداروں سے ملے، انہیں دین کی دعوت دی، 3 دن اس طرح گزر گئے۔ قریش مکہ میں 5 شریروں نے 50 گھوڑ سواروں پر لشکر بھیجا 50 لوگوں کا کہ نعوذ باللہ موقع پا کر وہ اللہ کے نبی
کو شہید کر دے۔ صحابہ 50 کو صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 50 کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی کے پاس لا لیا۔ کتنوں کو؟ کتنے صحابی نے؟ ایک صحابی نے، کیا نام ہے؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر کسی لشکر میں 1000 سپاہیوں کی ضرورت ہے تو میں صرف محمد ابن مسلمہ کو بھیج دوں گا، کیونکہ محمد ابن مسلمہ ایک اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ تو 50 پکڑنا ان کے لیے، یا 50 کو ایسا پکڑ کے لائے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہکال کے لاتے۔ ایمان بھی ویسا تھا، اللہ کی مدد بھی ویسی ہے۔ یا تو 50 مسلمان ہو تو ایک کافر سے گھبرا جاتے تھے، وہ ایمان کی طاقت ہوئی نہیں۔ ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا کہ 50 اللہ کے نبی کی خیر ہے، انہوں نے عثمان غنی کو روک دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہے، خبر اڑانے والوں نے اڑا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے اللہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ خبر اڑانے والوں کو کیا ہے؟ بیٹھے کے اڑا دیے، بیٹھے کے اڑا دیے، سنے گے نہیں، ارے ایسا ہو، سنے گے نہیں، ارے ایسا ہو۔ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب تھے نہیں، اس لیے حضور کو پتہ نہیں چلا۔ تو وہاں پر ایک درخت ہے حدیبیہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ دیا۔ وہ درخت کے نیچے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پر بیعت کی کہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حالانکہ عثمان تو زندہ تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بقید حیات ہے، اور پھر قریش مکہ گھبرا گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب بیعت لے لی اس بات پر، پہلے زمانے میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے بیعت کی نسبت لیتے تھے، اللہ کے دین کو قائم کریں گے یا جان دے دیں گے؟ کیا اللہ کے دین کو قائم کریں گے یا جان دے دیں گے؟ آپ بیعت ہوتی ہے صرف نمازوں پہ، روزوں پہ، اس پر بیعت اللہ ماشاء اللہ کوئی لیتا ہے کہ دین کو قائم بھی کریں گے۔ عموماً بیعت کی آدمی کی تسبیح ہاتھ میں لے کے کونا گھٹا دیتا ہے۔ بیعت ہوا کس سے؟ وہ بزرگ سے بیٹھا بہت بڑے، پھر وہ گھس جاتا ہے ایک جگہ، اور گھس گیا تو پھر وہ گھس ہی جاتا ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں اس کے گھر میں کتنے بے نمازی، اس کو پتہ نہیں اس کے گھر میں کتنے بغیر سنت کی زندگی گزار رہے، اس کو نہیں پتا اس کے محلے میں کتنے بے نمازی، اپنی جنت بنانے میں لگ جاتا۔ کیوں؟ بزرگ سے بیٹھے ہوا۔ بیعت اللہ کے نبی نے صحابہ سے لی کہ جان دے دیں گے۔ بعد میں پھر سہیل ابن عمرو کو بھیجا، قریش مکہ نے یہ کہلوا کہ جا کر محمد سے یہ کہہ دو کہ عثمان بقید حیات ہے۔ پھر وہ اس وقت کچھ شرائط انہوں نے لکھے، اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی کی جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا وہ اٹھی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو روکا ہاتھیوں کے روکنے والے نے، یعنی گویا اللہ اشارہ دے رہے اس بات کی طرح کہ ابھی عمرہ تم کو نہیں کرنا ہے۔ خواب تو سچا تھا لیکن موقع صحیح نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، سر کے بال منڈا رہا ہوں، لیکن اس میں تو یہ تعین نہیں تھی کہ اس سال ہی کرو، اگلے سال بھی کر سکتے، 2 سال کے بعد بھی کر سکتے۔ اب قریش مکہ کی طرف سے شرائط آئے، اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ دب کر صلح کرے۔ کیا عجیب و غریب شرطیں کفار مکہ نے لگائے۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ 10 سال سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں 10 سال میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ کہا اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس بھیج دینا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی بھی مسلمان کافر ہو کر مکہ
زیادہ نہیں رکنا، پھر اپنے ہتھیار اپنے میانوں میں رکھ کر لانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منظور ہے۔ صحابہ کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ لسنا علی الحق، اللہ کے رسول حق پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حق پر ہے لیکن یہی کرنا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عمر گئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ اور بھی لمبا واقعہ ہے لیکن یہ صرف اس وجہ سے اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جو بے ایمان ہیں یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں ظالم۔ پھر یہ اگلے سال آئے اور یہ صلح حدیبیہ فتح مبین بن گئی۔ یہی صلح حدیبیہ آگے چل کر فتح مبین بن گئی۔ اس واقعے کے جو میں نے مختصر سنائی اور لمبا واقعہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ جو مسجد حرام اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنا گھر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر بے ایمان ہے تو وہ ایمان لے کر آ جائے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، چونکہ اللہ سب کا پروردگار ہے اس لیے اللہ نے اپنا گھر بھی سارے لوگوں کے لیے بنایا۔ یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ولیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، چونکہ اللہ سب گھر ہے اس لیے اپنا گھر بھی اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اس میں انبیاء بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صدیقین بھی آئیں گے اور ہمارے جیسے عام سے عام گنہگار بھی آ جائیں گے۔ ورنہ اللہ اگر صرف یہ ولیوں کے لیے خاص کر دے اپنے گھر کو تو ہمارے جیسا تو کوئی پہنچتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنا گھر للناس سب کے لیے بنایا ہے، اس لیے گنہگار اور خصوصاً گنہگار وہاں جا کے توبہ کرتے ہیں۔ اور جس کو اللہ جتنی مرتبہ بلائے گا اس کے مقدر سے جاتا ہے، جتنی مرتبہ اس نے ابراہیم ابھی آ رہا ہے آگے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز حج کی بات آنے والی آگے، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ بیت اللہ جائے گا، چاہے وہ باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو یا عالم ارواح میں ہو، جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر میں بلائے گے۔ اور ہم یہاں اس کی غیبت کرتے ہوئے بیٹھیں گے، ہم یہاں اس کی غیبت ٹوٹا ٹوٹا حج کچھ جا رہا، ٹوٹا ٹوٹا عمرے کچھ جا رہا، یہ ہم کیا کرتے ہوئے بیٹھیں گے؟ غیبت کرتے ہوئے بیٹھیں گے، جبکہ اس کے مقدر میں اللہ نے نہیں کیا یہ اتنی مرتبہ میرے گھر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی مرتبہ لبیک کہا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، قرآن میں آ رہا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز، اس کا مفصل واقعہ آئے گا کل انشاءاللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں؟ غیبت کرتے ہوئے بیٹھیں گے، اٹھے چھوٹے ہر کچھ جا رہے، اٹھے چھوٹے عمرے کچھ جا رہے، جانے والے جا کر ہاں
دین پر بھی عمل کرے، دین کی محنت پر بھی عمل کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن حج کا بیت اللہ جانے والوں کو تانا دینا یہ کسی حال میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جتنی مرتبہ اس نے کیا کہا ہے، لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ اللہ اسے بلا کے رہے گے، اور جسے اللہ بلائے گا اسے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھو، حرام سے حرام کاروبار کرنے والا یا حلال کاروبار کرنے والا، کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس روپیہ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر جا کر آتا ہے کیونکہ اس نے لبیک کہی ہے۔ بار مرتبہ پیسہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی اللہ پہنچا کے رکھتے ہیں، اور بار مرتبہ کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، اللہ مقدر بھی نہیں رہتا، نہیں پہنچاتے۔ مغل بادشاہ نے 700-800 سال ہندوستان میں حکومت کی، ایک بھی بادشاہ نے حج نہیں کیا۔ بادشاہ ہو کر ایک بھی بادشاہ نے حج نہیں کیا، کیونکہ ابراہیم کی آواز سے لبیک کہا ہی نہیں ہوگا ان کے روح نے۔ آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے، کتنے؟ 40 حج۔ حضرت عمر ہر سال حج کو جاتے تھے اپنے خلافت کے زمانے میں، اس لیے صحابہ سے بھی منقول ہے، اللہ کے نبی سے بھی منقول ہے۔ اس لیے خود کے نفاق کو بھلانا ہے، خود کے فقر کو بھگانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ یکفی الفقر والنفاق، ایک کے بعد دوسرا ہے، دوسرے کے ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہو، اللہ تمہیں 2 انعام دے گے، تمہارے کبھی محتاجگی نہیں لائے گا اللہ، اور تم کو کبھی منافق بنا کر اللہ مارے گا نہیں۔ تو اس مسجد حرام کے روزے جس کو ہم نے سارے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سوان العاقب فیہ والباد، خاص مسجد حرام میں وہاں کے رہنے والے ہو یا باہر سے سفر کر کے آنے والے ہو، کیونکہ قریش مکہ نے سمجھا تھا نا مسجد حرام کے والی ہم ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کو آنے سے روک دیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا سوان العاقب فیہ والباد، وہ وہاں رہنے والے ہو یا باہر سے آنے والے ہو، مسجد حرام سب کے سب کا ہے۔ اس لیے مینا، مزدلفہ، عرفات اور مسجد حرام اور جو حدود حرم ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کل کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس لیے وہاں پہ عمارتیں بنا کر کرایہ وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد حرام، مینا، مزدلفہ، عرفات یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی حدود حرم میں اگر کوئی گناہ کرے اور گناہ نہ کرے، گناہ کا خیال نہیں ملائے اور بے دینی کا صرف خیال لے کر آئے دن میں ارادہ کرے ظلم کا پختہ، کیونکہ گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ارادہ کریں گے تو اللہ پکڑ نہیں کرے گے، لیکن گناہ کر دیں گے تو اللہ توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دے گے۔ لیکن بیت اللہ کے بارے، مسجد حرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر گناہ کا ارادہ بھی اگر کریں گے تو نذق من عذاب علیم، اللہ اسے دردناک عذاب چکائیں گے۔ صرف گناہ کا ارادہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے نہ جانے والوں کی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج پر آتے تو 2 خیمے لگاتے، ایک خیمہ حدود حرم میں لگاتے، ایک خیمہ حدود حرم سے باہر لگاتے۔ کسی کو غصہ وغیرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم کے باہر والے خیمے میں بلا کر اسے غصہ کرتے تھے۔ اس لیے جانا ہی صرف یہ نہیں ہے کہ جا رہے آ رہے، ادھر کو موبائل میں ادھر کو ادھر کی فوٹو، ادھر کو ادھر کی فوٹو، جا رہے کچھ بھی کر رہے، بدنگاہی کر رہے۔ اللہ میری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کا ارادہ کرنا بھی اس جگہ پہ گناہ ہے۔
وہ جگہ کیونکہ وہ قربانی والی جگہ، ہر وہ جگہ جو قربانیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو صالح ہندی سے چلتی ہے، جو جگہ قربانیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہاں گناہ کا ارادہ کرنا بھی جرم ہوتا ہے۔ نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئے کہ وہ حدود حرم میں رہ کر بھی گناہ کا ارادہ کرتے، لیکن آیت ان کے بارے میں اتری، لیکن مفہوم قیامت تک کے لیے، مفہوم اس لیے حدود حرم میں، احرام کی حالت میں حدود حرم میں تم گھاس نہیں توڑ سکتے، وہاں کے پرندے کو مار نہیں سکتے، وہاں کے کبوتروں کو اڑا نہیں سکتے، مسئلہ ہے۔ اسی لیے 1979 میں جب وہیں کے کچھ لوگ اندر گھسے تھے، جنہوں نے وہاں کے پولیسوں وغیرہ کی فائرنگ کی، سپاہیوں کو مارا 1979 میں، جنہوں نے وہ اس طریقے سے کندھوں پر رکھ کر سب لے کر آئے تھے، تو اندر تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس وقت مفتی عبداللہ بن باز سے نادینہ ہو گئے تھے، شیخ سبیل امامت کر رہے تھے، فجر کے موقع پر وہ واقعہ نامردیہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے سارے ہتھیار لا کر، 400 سے زائد لوگ تھے، تو ہر جگہ ادھر ادھر مینار پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور جو باہر سے آنے والے لوگ تھے ان کو کچھ نہیں کرتے، لیکن جو سعودی دکھتا اسے ختم کر دیتے حدود حرم میں، اور امام کو ہٹا کر شیخ سبیل کو ہٹا کر مائک ہاتھ میں لے لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ کیا اعلان کیا تھا؟ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ سب جگہ سے، ہر جگہ الگ الگ تھی، سب پریشان ہو گئے۔ 14 دن تک وہ لوگ وہیں پہ رہتے، 400 سے زائد لوگ۔ پھر اس وقت مفتی عبداللہ بن باز نے فتویٰ جاری کیا کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے وہاں کچھ کرنا جائز ہے، صرف اس وقت وہ فتویٰ جاری ہوا تھا۔ پھر بہت سو نے رائے دی تھی، جنرل ضیاء الحق نے بھی رائے دی تھی کہ پانی اندر چھوڑ دیا جائے اور کرنٹ چھوڑ دو، تو سب نے کہا کہ اس میں تو اور بھی لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں دوسرے، کیسے پانی ہے؟ وہ بھی رائے کو رد کر دیا گیا۔ پھر فرانسیسی، دیکھو اللہ کام لیتا تو کافروں سے بھی لے لیتا، اللہ محتاج نہیں ہے۔ فرانس کے لوگوں نے یہ رائے دی کیا کہ گیس چھوڑ دیا جائے جس سے سب کے سب اندر کے بے ہوش ہو جائے۔ کیا چھوڑ دیا جائے؟ گیس چلانے والی بھی ہوئے تھے، 3 فرانسیسی آئے، لیکن ایک تو مسئلہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی بغیر ایمان کے حدود حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ بھی تھا، مفتی عبداللہ بن باز کے پاس لایا گیا۔ مفتی عبداللہ بن باز نے کہا کہ جو 3 لوگوں کو لایا جا رہا ہے ان کو کلمہ پڑھا دو، ہو سکے تو بعد میں وہ دوبارہ غیر مسلم بن جائے، لیکن ابھی کلمہ پڑھا لو، مسلمان ہو جائے گا، حدود حرم میں داخل ہو جائے گا۔ انہیں کلمہ پڑھایا گیا، وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ 3 پہنچے، پھر آ جانا نیچے کرو، ادھر دیکھو، ایسا دیکھتے نہیں حدود حرم میں۔ پھر ان تینوں کو بالکل جہاں جہاں جنہوں نے حدود حرم کا نقشہ بنایا تھا، اسامہ بن لادن کا بڑا بھائی جو انجینئر تھا پورے بیت اللہ کا، پھر اس کے ذریعے سے پورا نقشہ بتایا گیا، تو انہوں نے گیسز وہاں سے چھوڑنا شروع کیے، پھر سب بے ہوش ہونا، ایک ایک سے بے ہوش ہوئے، اس میں کئی ملٹری ان کی شہید بھی ہوئی، بعد میں سب بے ہوش ہوئے، پکڑا گیا، پھر وہ جو ان کا مین باس تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو صرف اس موقع پر یہ چیز 1979 میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد سے دعوت کے کام پر بھی وہاں پر کیا آ گئی؟ پابندی آ گئی، کیونکہ وہ سب بیگ وغیرہ انہوں نے اس طرح لے کر گئے۔ آج تک وہ پابندیاں چل رہی ہیں۔ جماعتیں بھی وہاں کام کرتی تو بڑے مجاہدے سے کرتی، بڑے خرچے کی، بمبئی کی جماعتیں کام کرتی۔ کل دیکھیں گے انشاءاللہ وقت اگر
زیادہ ہو گیا تو نہیں کریں گے، وقت پر اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح، وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد، وصلی علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم اهدنا بنا الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه